اچھا ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ بجلی کے بل اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ بجلی کے بل جو ہیں اتنے زیادہ ہونے کی بنیادی وجہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی پی پیز کو ڈالروں میں ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، تو اس سے حکومت اس میں بھی تو کوئی تبدیلی کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، گزارش اس طرح سے ہے کہ میں ایک کیونکہ ذمہ دار جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں، تو میں کوئی ایسی سنسنی پھیلا کے، جس طرح بہت سے ہمارے لوگ جادوگر بن کے آ کے یہاں پہ اپنے اپنے مشورے بانٹ رہے ہیں کہ جی آپ یہ جادو کی چھڑی چلائیں اور یہ ساری کے سارے مسئلے چلے جائیں گے، تو میں اس قسم کے کسی کام میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم نے اس قسم کی کیجولنس کی کیا قیمت آپ کے پاسٹ میں دی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے صرف وہ بھی دماغ میں رکھیے گا. آپ جانتے ہیں کارڈکے کے کیس میں کیا ہوا، آپ جانتے ہیں ریکو ڈک کے کیس میں کیا ہوا. جب آپ کی سوورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں نا، تو آپ کو ایک ڈیو پروسیس کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ کو پہلے وہاں پہ کوئی آپ کا جو میل پریکٹسز، کوئی بدعنوانی ثابت کریں، اس کے بعد لوگوں کے نام لے کے ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں. پہلی بات یہ، اور میں کسی کی یہاں پہ نام لیے بغیر آپ سے اصول طے کر رہا ہوں. اس کے بعد جہاں تک پاور پلانٹس کی بات ہے، دیکھیں پاور پلانٹس اس ملک کے اندر 3 پالیسیز کے تحت لگے ہیں: 94 کی پالیسی، 2002 کی پالیسی اور 2014-15 کی پالیسی. اور جو یہاں پہ 40 خاندانوں اور یہ 20 خاندانوں اور یہ جو بحث چل رہی ہے نا، وہ والے جو تقریباً پلانٹس ہیں وہ 94 اور 2002 کی پالیسی میں لگے تھے، جن کے پی پی ایس تقریباً اختتام ہونے جا رہے ہیں. اور اگر یہ جو 2000 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، اس کے اندر ان کا حصہ میرے خیال سے 5% سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر تو وہاں پہ انہوں نے کوئی چوری چکاری کی ہے اور کوئی غلط پالیسی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، تو پہلے تو پالیسی جس نے بنائی ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی میل پریکٹس انویسٹروں نے کی ہے تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. پر اگر آپ یہ دونوں کام کر بھی دیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف 5% مسئلے کا حل ہوگا. تو کیا یہ ایک جائز یا ایک مناسب طریقہ کار ہے جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں؟ میری نظر میں نہیں ہے. کیونکہ اگر مقصد یہ ہو کہ آپ نے عوام کو سہولت پہنچانی ہے، ان کا بوجھ کم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو قدرے مختلف رستہ اختیار کرنا ہوگا جو شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں. اور میں اس کی طرف آپ کو آ جاتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ سے بتایا یہ جو 2000 کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، اس کی 3 بڑی بکٹس ہیں. ایک تو یہ آئی پی پیز والا جو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ 5% کے قریب پرابلم ہے. ضرور تحقیق کریں، بلکہ آج تک ہو جانی چاہیے تھی، کیوں نہیں ہوئی، اس کے اوپر بھی نیپرا کا احتساب کریں. میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے جو اپنے پلانٹس ہیں، دیکھیں حکومت کے RLNG کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں کہ جب آپ کے ملک کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، کم ترین لاگت کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس وقت جب دنیا کے اندر باقی کے پلانٹس لگ رہے تھے تو 2 گنا زیادہ قیمت پہ لگ رہے تھے، یہاں پہ اس کے مطابق پلانٹ لگے ہوئے ہیں. امپورٹڈ کول کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں. آپ کے پاس یہاں پہ حکومت کے نیوکلیئر کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں. اب کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے تقریباً 50% ان کا حصہ ان حکومتی پلانٹس کی وجہ سے آ رہا ہے. اس کے بعد تقریباً 45% آپ کا جو خرچہ ہے وہ پلانٹس ہیں جو آپ کے سی پیک کے اوپر لگے ہیں. آپ جانتے ہیں پورٹ قاسم کے اوپر لگا ہے، آپ جانتے ہیں سائیوال میں لگا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جو آپ کے وہ دوست جنہوں نے آپ کی 18 گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ تھی، جب کوئی اور آپ کا ملک یا کوئی اور سرمایہ دار آگے نہیں آ رہا تھا، انہوں نے آپ کی آ کے مدد کی، تو کیا آج آپ ان کو ولن کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے خارجہ محاذ کے اوپر ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں؟ میری عرض سن لیں. تو اور گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت اپنے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی اپنی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ اپنا منافع چھوڑ دیں تو یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا. تو میں آپ سے خان صاحب گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان کے جو اپنی ایکوٹی ہے وہ تو 15-20% ہے، باقی تو پیچھے سارے کا سارا قرضہ ہے. تو مجھے بتائیں اس قرضے کا کیا کرنا ہے؟ جب میں ان معاہدوں کو ختم کروں گا تو حکومت ان قرضوں کے اوپر کیا ہاتھ کھڑے کر دے؟ یا جو بیرونی سرمایہ کار ہیں جو باہر سے قرضہ لے کے آئے یا مقامی قرضہ لیا، ان کے اوپر ہاتھ کھڑا کر کے ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں؟ اس کا حل یہ نہیں ہے. حل یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے کریڈیٹرز کے ساتھ بیٹھیں، ان سے 4-5-6 بنیادی باتیں کریں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ اور وزیر توانائی کو چائنا بھی بھیجا جس کام کے اوپر. یہ سارے وہ پلانٹس ہیں خان صاحب جن کی یوزفل لائف جو ہے 20-20 25-25 سال کی ہے، اور ان کے اوپر قرضے 5-5 10-10 سال کے لیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قسطیں اس کی لائف آف دا پلانٹ کے اوپر ایکولی نہیں ڈسٹریبیوٹ ہوئی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کے قرضے کی سہولت ہی نہیں تھی. تو آج آپ کو ان کے پاس دوبارہ جا کے کہنا ہے کہ ان قرضوں کو ری پروفائل کر دیں تاکہ ہمارا بوجھ کم ہو جائے.
آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جس طرح مہنگائی کے اوپر قابو پا رہے ہیں، آپ دیکھیں 40% سے مہنگائی 11% پہ آ گئی ہے، آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے گرنا شروع ہو گیا ہے، بین الاقوامی منڈیوں میں بھی انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں، ان کے جو انٹرسٹ کی ریڈکشن ہے اس کا بینیفٹ اپنے ٹیرف کے اندر آپ کو انکارپوریٹ کرانے کی ضرورت ہے. آپ کو جو اس 18 روپے کے کیپیسٹی چارج کے اندر بڑا حصہ تقریباً 10 روپے کا تو ڈیٹ کا ہے، میں نے آپ کو حساب لگا دیا، اس کے بعد 3-3.5 روپے آپ کا ہے جو آپریشنز اینڈ مینٹیننس کا ہے کہ ان پلانٹوں نے آپ جانتے ہیں انشورنس بھی لی ہوئی ہے، انہوں نے اور اخراجات بھی کیے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے کہ ہم جب ڈسپیچ کریں تو ہم اپنا ریکوائرمنٹ میٹ کر سکیں. ان کو آپ کنگھی کے ساتھ ریویو کر لیں، اس میں جو جگہ جہاں پہ فیٹ ہے وہ کم کروا لیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس تقریباً 6-7 روپے کی آپ نے ٹیکسیشن کی ہوئی ہے بجلی کی قیمت کے اندر. آپ اس ٹیکسیشن کے بوجھ کو اٹھا کے جب اپنی بیس کو وائڈن کر لیں گے، جب اپنے امیر آدمی کو جو ٹیکس نہیں دیتا اس کے اوپر اس بوجھ کو ڈال سکیں گے اور خسارے کو بڑھائے بغیر ڈال سکیں گے، تو آپ اس کا بھی بوجھ وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ لا سکتے ہیں. پھر 6 روپے کی بجلی آپ کی ڈسکوز کے اندر چوری ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں نان پیمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ بہتر گورننس کے لیے لے کے آئے انتظامات. آپ کے ساؤتھ کے اندر پاکستان کے سستی بجلی کے پلانٹس موجود ہیں، نارتھ جہاں پہ کنزمپشن ہے پنجاب کے اندر وہاں پہ آپ کے پاس بجلی ایویکویٹ کرنے کی ٹرانسمیشن لائن موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے 1 روپے کا ڈیجیٹل خرچہ آ رہا ہے. آپ ٹرانسمیشن کی اپنی لائنوں کی جو مسائل ہیں ان کو دور کریں. تو یہ جب سارے جامع اصلاحات آپ توانائی کے شعبے میں لے کے آئیں گے تو پھر ہی آپ بجلی کا بوجھ اور بجلی کی قیمت کو گھٹا سکتے ہیں، ورنہ آپ سیاسی شودہ بازی تو کر سکتے ہیں، اس کے اندر سے نکال کچھ نہیں سکتے. میری آپ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ ساری باتیں تو ہم نے درست مان لی. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب آئی پی پیز کے یہ معاہدے ہوئے تھے تو اس وقت ان معاہدوں میں یہ طے ہوا تھا کہ جو اسپیسیفیکیشن ہے کہ وہ اس کی الٹرا سپر کریٹیکل جو ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کریں گے، لیکن اصل میں انہوں نے جو یوز کی وہ سب کریٹیکل ٹیکنالوجی یوز کی. تو اگر ایک پہلے ہی کانٹریکٹ بلیچ کر رہے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی ہی غلط استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ آپ کورٹ میں نہیں نہ جاتے، پھر تو آپ اگر انہیں پکڑیں گے تو وہ خود گلٹی ثابت ہوں گے. دیکھیں اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی جگہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جان بوجھ کے ہوئی ہے، تو ان کے معاہدے نہ صرف کینسل ہونے چاہیے پر ان کو کٹہرے میں کھڑے کر کے قرار واقع سزا دینی چاہیے. تو کون کرے گا مالک صاحب؟ میں آ رہا ہوں سر. گزارش یہ ہے کہ سپر کرٹیکل بوائلرز جو آپ کے امپورٹڈ کول کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ سپر کرٹیکل ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے لیے نیپرا کو اپنی تحقیق تفتیش آج تک کر لینی چاہیے تھی. سب سے پہلے تو ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے کس طرح تسلی کی اور کس طرح سے ٹیرف ڈیٹرمن کیا، اور اس کے بعد آپ کسی اور بندے کو پوچھ سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو جو سپر کرٹیکل پلانٹ لگے دونوں چائنیز پلانٹس ہیں. اچھا دوسری بات یہ اس میں خان صاحب اور بھی فراڈ ہوئے ہیں. دیکھیں کہ کیپیسٹی چارج آپ نے کہا، اور کیپیسٹی چارج کو جو ہم نے ولن بنا دیا نا، جب آپ کا بائر ہی ایک ہو حکومت پاکستان اور آپ کی ڈیمانڈ جو ہے سردیوں کے اندر 10,000 ہو جاتی ہو، گرمیوں کے اندر 30,000 ہو جاتی ہو، تو میرا نہیں خیال آج بھی آپ کوئی منصوبہ یہاں پہ لگوا سکتے ہیں بغیر کیپیسٹی چارج کے، کیونکہ کوئی بھی سرمایہ دار وہ پلانٹ نہیں لگائے گا جب تک آپ اس کی سود کی قسط کور نہیں کریں گے. تو ہم اس کو ولن بنانے کے بجائے اس چیز کی تحقیق کریں کہ اگر ہم نے کیپیسٹی چارج 100 میگا واٹ کے پلانٹ کا دیا تھا کہ بھائی جب مجھے ضرورت ہوگی تم 100 میگا واٹ کی بجلی ڈسپیچ کرو گے، تو آج کیا وہ 100 میگا واٹ دے بھی سکتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر پلیٹ 100 میگا واٹ کی لگوا دی ہے، اصل میں 50 میگا واٹ ہے، تو یہ بھی چوری ہے، یہ بھی اس کی کنٹریکچوئل بلیچ ہے. بٹ خان صاحب یہ تو نیپرا کا کام ہی یہ ہے. اس نے دیکھیں اس نے عام نیپرا جو آپ کا ریگولیٹر ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے کہ اس نے عوام اور اس ملک کے جو کنزیومر ہے اس کا تحفظ دینا ہے. اس نے اس چیز کا تحفظ دینا ہے کہ جو پاور پروڈیوسر ہے اس کو بھی ناجائز کوئی تنگ نہ کرے. یہ نہ ہو کہ آج ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلط پالیسی بنائی تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں. اس کا کام ہی یہ ہے ریگولیٹر کا کہ اس نے سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز کا جو تحفظ جو مفاد ہے اس کا تحفظ کرنا ہے اور بیلنس لے کے آنا ہے. تو اگر یہ سارے کام ہوئے ہیں، کرائیں فورینزک آڈٹ، کرائیں پتہ، جس نے چور بازاری کی ہے اس کی گردن کاٹیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کو قرار واقع سزا دینی ہے دیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آج تک ان پالیسیوں کا جو 94 سے لے کے آج 2024 کے اندر ہم پہنچ گئے ہیں، آج انہوں نے اس کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی؟ ملک صاحب یہ کاروائی تو آپ نہیں کروانی ہے نا، فرانسک آڈٹ آپ نہیں کروانا ہے. آپ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ مطالبہ تو نہ کریں عوام سے، آپ اس پہ کام کر دیں. بالکل بالکل. تو میں 100% اگریڈ، 100% اگریڈ. اور اسی لیے جتنی دیر میرے پاس یہ ذمہ داری تھی
میں نے تو اس کے اوپر جو پروگریس کی وہ بالکل فائلوں کے اندر موجود ہے اور اسی ڈائریکشن میں کی، اور کسی کی یہاں پہ سیاسی کوئی سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں کی. اور مجھے امید ہے اویس لغاری صاحب جن کے پاس یہ ڈیوٹی ہے، اور اب وہ جو ٹاسک فورس بنی ہے جس کے اندر نہایت ہی قابل احترام لوگ ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے، ان کے پاس یہ موقع ہے جلد از جلد اس کے اوپر کام کریں تاکہ ہم عوام کے اوپر بوجھ گھٹا سکیں. اور خان صاحب میں آپ کو ایک اور بھی اچھی خبر دوں، دیکھیں یہ جو کام اصلاحات تو آگے چلتی رہیں گی، جو اس وقت عوام کو تکلیف ہے اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے انہوں نے ریکارڈ سبسڈی بھی دی ہے، انہوں نے ریکارڈ پیسے ان سلیب کو مینٹین کرنے کے لیے جس کے مطابق پروٹیکٹڈ کنزیومر کی 5 روپے کی بجلی ہے، 15 روپے کی بجلی ہے، وہ بھی دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ایس ڈی پی کو کم کر کے 200 یونٹ تک ہر قسم کے کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سی اس قسم کے اقدامات کے اوپر کام جاری ہے کہ ہم اس گرمی کے سیزن کے اندر لوگوں کو تحفظ دے دیں. اور اگر ہم نے اس عوام کو تحفظ ان 3-4 مہینوں میں دے دیا تو سردیوں میں تو خود ہی کنزمپشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہمارے پاس پھر اصلاحات کو اندر لانے کا فیز ان کرنے کا ٹائم آ جائے گا. تو یہ وہ ونڈو ہے، یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس کے مطابق کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد اچھی خوشخبری آپ کو سننے میں